السلام علیکم۔ پنجاب میں سبزیوں کی کاشت پر 2026 کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس آئی ہیں نا، مقابلے کے امتحانات میں سوالات وہیں سے بنیں گے، تو اگر اچھے نمبرز یقینی بنانے ہیں تو یہ تجزیہ آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، مقصد صرف انفارمیشن دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسٹریٹیجک ٹول ہے امتحان میں کامیابی کے لیے۔ تو چلیں اس کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فصلوں کی کلاسیفیکیشن کی۔ دیکھیں، کسی بھی فصل کو سمجھنے کی بنیاد اس کی بوٹینیکل کلاسیفیکیشن ہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جو کئی مشکل سوالات کو آسان بنا دیتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کون سی کی فیملیز ہیں موسم گرما کی سبزیوں کی۔ اچھا، یہ ٹیبل دیکھیں، یہاں سبزیوں کو ان کی فیملیز کے حساب سے بانٹا گیا ہے۔ 2 خاندان سب سے اہم ہیں، ان کو ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک ہے کیوکربیٹیسیے، یعنی کدو، کھیرا، تربوز والا خاندان، اور دوسرا ہے سولنیسیے، جس میں ٹماٹر اور مرچیں آتی ہیں۔ اور ہاں، ان کے سائنٹیفک نیمز کو یاد کرنا امتحان کے لیے لازمی ہے۔ کیوکربیٹیسی فیملی پر خاص طور پر فوکس کرنا ہے۔ یہ گرمی پسند کرنے والی فصلیں ہیں اور ان کے پھل کی ایک خاص ٹیکنیکل ٹرم ہے جسے کہتے ہیں پیپو۔ اس نام کو یاد رکھیے گا، یہ آگے ہماری ایگزام ہاٹ لسٹ میں پھر آئے گا۔ چلیں جی، اب بات کرتے ہیں پروڈکشن ٹیکنالوجی میں آنے والی تبدیلیوں کی۔ یہ وہ 2026 کی اپڈیٹس ہیں جن کے بارے میں ایگزامنر یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ امیدواروں کو ان کا لازمی پتہ ہو۔ یہاں پرانی اور نئی نرسری ٹیکنیک کا فرق بالکل واضح ہے۔ روایتی زمینی نرسریوں کو چھوڑ کر اب ٹماٹر اور مرچ جیسی فصلوں کے لیے پلگ ٹرے ٹیکنالوجی ایک سٹینڈرڈ بن گئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ صحت مند اور بیماریوں سے پاک پودے۔ اچھی پیداوار کے لیے متوازن کھاد کی خوراک بہت ہی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ 2026 کی جو نئی گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق بہترین حکمت عملی یہ ہے: 1 بیگ ڈی اے پی، 1 بیگ ایس او پی اور 1.5 بیگ یوریا۔ اور یاد رہے، یوریا کو سپلٹ ڈوزز میں دینا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ مائکرو نیوٹرینٹ سپرے کتنا اہم ہے، خاص طور پر کیلشیم بورون کا سپرے۔ ٹماٹر میں ایک بیماری ہے، بلاسم اینڈ راٹ، اس سے روکتا ہے۔ اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے، یہ بہت اہم ہے، سیل وال سٹیبلائزیشن۔ اس ٹرم کو بالکل یاد کر لیں۔ اب آتے ہیں کیڑوں کے انتظام کے سیکشن کی طرف۔ اس کو ایسے سمجھے کہ یہ پیداوار کو محدود کرنے والے سب سے بڑے دشمنوں پر ایک ہائی لیول انٹیلیجنس بریفنگ ہے۔ یہ ہے موسم گرما کی فصلوں کے سب سے بڑے دشمن۔ 2026 کی رپورٹس کے مطابق وائٹ فلائی اور فروٹ فلائی سب سے بڑے خطرات ہیں۔ ان کے سائنسی نام اور ETL یعنی اکنامک تھریش ہولڈ لیول، وہ لیول جس پر سپرے کرنا معاشی طور پر ضروری ہو جاتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ چلیں ایک ریپڈ فائر راؤنڈ کرتے ہیں۔ پہلا دشمن وائٹ فلائی۔ اس کا سب سے خطرناک کام کیا ہے؟ یہ ایک ویکٹر ہے، یعنی یہ وائرس کو ایک پودے سے دوسرے صحت مند پودے تک پھیلاتی ہے۔ اگلی ہے فروٹ فلائی۔ اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے انٹرنل ڈیکے۔ اس کے کیڑے یعنی میگٹس پھل کے اندر ہی سے گلانا سڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہے ہڈا بیٹل۔ اس کے نقصان پہنچانے کا طریقہ بڑا ہی منفرد ہے، اسے کہتے ہیں اسکیلیٹنائزنگ۔ یہ پتوں کو اس طرح کھاتا ہے کہ صرف رگوں کا ایک ڈھانچہ سا باقی رہ جاتا ہے۔ اور آخر میں جیسڈ۔ یہ کیڑا پودے کا رس چوستے ہوئے اس میں ایک زہریلا مادہ داخل کرتا ہے، جس کی وجہ سے پتوں پر ٹاکسک برن یعنی جلنے جیسے نشانات بن جاتے ہیں۔ چلیں جی، اب آخری اور سب سے اہم سیکشن کی طرف۔ یہ ان ٹاپکس کا ایک کوئک ریویو ہے جن کی امتحان میں آنے کے چانسز بہت بہت زیادہ ہیں۔ پیپو، یہ ٹرم یاد ہے نا؟ یہ کیوکربیٹیسیے فیملی کے پھل کا ٹیکنیکل نام ہے۔ یہ بوٹینیکل ٹرمینالوجی سے ریلیٹڈ ایک کلاسک امتحانی سوال ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، کڑواہٹ کی 2 قسمیں ہیں۔ کریلے کی جو قدرتی کڑواہٹ ہے وہ ہے مومرڈسن کی وجہ سے، اور جو کھیروں میں کبھی کبھی کڑواہٹ آ جاتی ہے نا، خاص طور پر پانی کی کمی کی وجہ سے، وہ ہوتی ہے کیوکربیٹیسن کی وجہ سے۔ یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب ایک اہم سوال: شہد کی مکھیاں کدو خاندان کی فصلوں یعنی کیوکربٹس کے لیے اتنی ضروری کیوں ہوتی ہیں؟ سوچیں ذرا اس بارے میں۔ جواب اگلی سلائیڈ پر ہے۔ اور جواب ہے مونوئشس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی پودے پر میل اور فیمیل پھول الگ الگ ہوتے ہیں، تو فرٹیلائزیشن کے لیے شہد کی مکھیوں جیسے پولینیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت کیڑے مار دوائیوں کا سپرے کرنے سے سختی سے گریز کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ان پوائنٹس پر ایک تیز نظر ڈال لیں۔
ہائیڈرو کولنگ، یہ فصل کو سٹور کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے۔ اینتھریکنوس، یہ ایک فنگل بیماری ہے۔ گائنوئیشیس ورائٹیز، یہ جدید ہائیبرڈز ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سبزیوں پر MSP نہیں ہوتی، لیکن اب کسان کارڈ سے ہائیبرڈ بیج خریدے جا سکتے ہیں۔ ہمارا مشن زرعی سائنس جیسے مشکل مضامین کو سب کے لیے آسان اور قابل رسائی بنانا ہے۔ اگر اس تجزیے سے تیاری میں مدد ملی تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ان تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے، 2026 کی ان نئی ٹیکنالوجیز میں سے پلگ ٹریز یا فولیئر نیوٹریشن، کون سی ٹیکنالوجی پنجاب کی سبزیوں کی معیشت پر زیادہ گہرا اثر ڈالے گی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ملتے ہیں اگلے تجزیے میں۔